السلام علیکم دوستوں، یوٹیوب کے تیز ترین چینل سے میں ہوں نادیہ حسین۔ آج کے ویلاگ میں بات ہوگی وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے۔ جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ اپوزیشن جماعتوں نے موجودہ وزیر اعظم کو ان کے عہدے سے ہٹانے کے لیے قومی اسمبلی میں عدم اعتماد کی ایک قرارداد جمع کرائی ہے۔ اس سلسلے میں اب اسپیکر کی طلب کرنے پہ قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا۔ اس سے پہلے پارٹی پوزیشن یہ ہے کہ اپوزیشن کو قومی اسمبلی میں 162 ممبران کی حمایت حاصل ہے۔ اس میں اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت نون لیگ شامل ہے، پیپلز پارٹی شامل ہے، عوامی نیشنل پارٹی شامل ہے، کچھ ایک دو آزاد ممبرز بھی ہیں۔ اس کے علاوہ حکمران اتحاد کو، جس میں پی ٹی آئی شامل ہے، متحدہ قومی موومنٹ شامل ہے، جی ڈی اے شامل ہے۔ اس کے علاوہ عوامی مسلم لیگ کی بھی ایک سیٹ ان کے ساتھ ہے۔ حکومتی اتحاد کو 178 ممبران کی حمایت حاصل ہے، جبکہ اس تحریک کے عدم اعتماد کو کامیاب بنوانے کے لیے اپوزیشن کو 172 ممبران کی ضرورت ہے۔ تو اس سلسلے میں اپوزیشن کا دعویٰ یہ ہے کہ انہیں سب ملا جلا کے ان کے اپنی جماعتوں کے ارکان اعزاد کے علاوہ بھی 200 ممبران کی حمایت حاصل ہے۔ تو اب ان کی اسٹرینتھ کتنی ہے یہ تو ووٹنگ کے وقت ہی ہمیں پتہ چلے گا، لیکن اس سلسلے میں جو کچھ باتیں کی جا رہی ہیں کہ کون سا ووٹ کاسٹ ہوگا، یہ اسپیکر کے اختیارات کے متعلق بھی بات چل رہی ہے۔ تو یہاں پہ یہ بات اہم ہے کہ اس میں یہ عدم اعتماد کی تحریک کے لیے کوئی یہ بیلٹ پیپر کے ذریعے سے ووٹ کاسٹنگ نہیں ہوگی، بلکہ یہاں بھی وہی طریقہ اپنایا جائے گا جو وزیر اعظم کے انتخاب کے وقت اپنایا گیا تھا، یعنی ایوان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ جو ممبران وزیر اعظم کے حق میں ہوں گے وہ ایک طرف ہو جائیں گے، جو ان کی مخالفت میں ہوں گے وہ ایک طرف ہو جائیں گے۔ تو اس طرح سے صورتحال بالکل واضح ہو جائے گی کہ کتنے ممبران وزیر اعظم کے حق میں ہیں اور کتنے ان کے مخالفت میں ہیں۔ تو اسی لیے اپوزیشن جماعتوں کی یہ ممکن کوشش ہوگی کہ اس دن تحریک عدم اعتماد پہ ووٹنگ کے دن وہ اپنے تمام ممبران کو، اور جن ممبران کی حمایت کا انہیں دعویٰ ہے ان سب کی موجودگی کو ایوان میں یقینی بنائیں، اسمبلی میں ان کی موجودگی لازمی ہونی چاہیے، تاکہ اس سے پتہ چلے گا کہ کتنے ارکان ان کے حق میں ہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک تاثر میڈیا کے ذریعے یہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جیسے اس تحریک عدم اعتماد کے پیچھے وزیر اعظم کی یا حکومت کی نااہلی شامل ہے، حکومت یا وزیر اعظم عوام کو کوئی ریلیف دینے میں ناکام ہوئے ہیں، اس لیے حکومت کو ہٹایا جا رہا ہے، جبکہ ایسا بظاہر تو لگتا ہے لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ ہم سب کو یہ علم ہے کہ پاکستان میں حکومتوں کی تبدیلی سے، چاہے وہ سول حکومت ہوں، چاہے وہ مارشل لاز ہوں، حکومت کی تبدیلی سے عوامی زندگی میں کوئی خاص یا نمایاں تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ پاکستان میں حکومتوں کی تبدیلی کا تعلق، چاہے وہ فوجی حکومتیں آئیں، چاہے وہ سول حکومتیں آئیں، ان کا تعلق اور ان کے اثرات عوامی عالمی حالات و واقعات پہ زیادہ منحصر ہوتے ہیں۔ اب جیسے آج کل کے ہم عالمی حالات دیکھتے ہیں، یا بالکل ہم اپنے قریبی خطے کے حالات دیکھتے ہیں، جیسے روس اور یوکرین کی جنگ ہے، جس وقت یہ جنگ شروع ہو رہی تھی انہی دنوں وزیر اعظم نے روس کا بھی دورہ کیا، اور وہاں پہ انہوں نے یہ صاف کہا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ کسی جنگ کا اب حصہ نہیں بنے گا۔ تو اس خطے میں جو کچھ بھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس میں پاکستان کا کردار بہت اہم ہوتا ہے۔ جب پاکستان نے اس جنگ سے لا تعلقی ظاہر کی، جس کے ممکنہ فریق ایک دوسری طرف امریکہ موجود ہے جو اس جنگ کے پیچھے ہے، تو یہ پاکستان میں ایک تاثر دیا جا رہا تھا کہ جیسے حکومت نے امریکہ کی ناراضگی مول لی ہے، تو اب امریکی انتظامیہ کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ پاکستان میں عمران خان یا ان کی حکومت مزید چلے۔ تو ایک تو اس عدم اعتماد کے پیچھے امریکی لابی کو بھی سمجھا جا رہا ہے کہ اس وقت امریکی مفاد میں بھی یہ ہے کہ پاکستان میں اس وزیر اعظم اور اس حکومت کو ہٹا دیا جائے، چونکہ اب ہم اپنی خارجہ پالیسی امریکی یا کسی بیرونی ڈکٹیشن کے بغیر بنا رہے ہیں۔ دوسرے، اس میں پاکستان کے اندرونی حالات کا بھی کچھ ذکر شامل ہے، جیسے اس وقت میڈیا میں بھی یہ بات عام ہے کہ اسی سال نومبر میں پاکستان کے اگلے آرمی چیف کی تعیناتی متوقع ہے۔ تو آرمی چیف کی تعیناتی کا براہ راست تعلق وزیر اعظم سے ہوتا ہے، چونکہ یہ ان کی اتھارٹی ہے۔
اس سلسلے میں نئے آرمی چیف کے طور پہ جنرل فیض حمید کا نام لیا جا رہا ہے. جنرل فیض حمید کیونکہ ISI کے چیف بھی رہ چکے ہیں اور اس وقت بھی وزیر اعظم ان کی مدت ملازمت میں توسیع چاہتے تھے کیونکہ وہ ان کے ساتھ کام کرنا چاہتے تھے. تو اس لیے ابھی بھی کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ کیونکہ وزیر اعظم جنرل فیض حمید کے ساتھ کام کرنے میں زیادہ کمفرٹیبل ہیں تو وہ آئندہ چیف آف آرمی اسٹاف کے طور پہ بھی ان کو ہی کیونکہ ان کی تعیناتی متوقع ہے، اس لیے جو قوتیں یہ چاہتی ہیں کہ جنرل فیض حمید کو آئندہ آرمی چیف نہ لایا جائے، وہ قوتیں بھی اس سلسلے میں زیادہ متحرک ہو گئی ہیں کہ اس تعیناتی سے پہلے ہی موجودہ وزیر اعظم کو یا ان کی حکومت کو ختم کر دیا جائے تاکہ یہ آرمی چیف کی تعیناتی ان کے حق میں چلی جائے، یا جو قوتیں ان کے ساتھ کام کرنا نہیں چاہتی وہ اس سلسلے میں اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے اس حکومت کو ہٹانا چاہتی ہیں. تو یہ دو بہت ہی اہم وجوہات ہیں کہ جو وزیر اعظم کی اس تبدیلی کے تحریک عدم اعتماد کے پیچھے ہیں، ورنہ عوامی حالات و واقعات، مہنگائی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، عوامی زندگی سے میں تبدیلی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. عوام کو جو تبدیلی چاہیے ہوتی ہے یا ان کو جو ریلیف چاہیے ہوتا ہے وہ تو یہاں کسی بھی حکومت کے حصے میں نہیں آیا کہ وہ عوام کو دے سکے. اچھا، ایک چیز اور یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں یہ روایت رہی ہے کہ کوئی بھی وزیر اعظم تحریک عدم اعتماد کے ذریعے سے ہٹایا نہیں جا سکا ہے. پہلے یوسف رضا گیلانی صاحب کے خلاف بھی آئی، وہ بھی ناکام ہوئی. بی بی شہید کے خلاف بھی آ چکی ہے، وہ بھی ناکام ہوئی. اس سے پہلے آئی چندریکر ایک وزیر اعظم تھے، ان کے خلاف بھی لانے کا تحریک عدم اعتماد ہوا تھا لیکن انہوں نے خود استعفیٰ دے دیا تھا. تو ہمارے ہاں یہی روایت ہے پارلیمانی کے وزیر اعظم کو یا تو دوسرے طریقے سے ہٹایا جاتا ہے جس کے لیے پہلے 52B تھی یا معاشل لاس تھے، لیکن عدم اعتماد کے ذریعے سے وزیر اعظم کو نہیں ہٹایا جا سکا. تو اب بھی امید تو یہی ہے کہ جو یہ تحریک لائی جا رہی ہے اپوزیشن کی جماعتوں کی جانب سے، یہ اپنی آخری کوشش کے طور پہ، کیونکہ گزشتہ 3 سال سے ان کی ہر ممکن کوشش یہ رہی ہے اپوزیشن جماعتوں کی کہ کسی طرح وزیر اعظم کو ان کے عہدے سے ہٹایا جائے. اس لیے ہمیشہ مہنگائی کو ہی جواز بنا کے ان کے خلاف تحریک چلائی گئی ہے، لیکن ابھی تک اتنی مہنگائی ہونے کے باوجود بھی اپوزیشن کی جماعتیں عوام کو حکومت کے خلاف موبلائز نہیں کر سکی ہیں، روڈ پہ نہیں لا سکی ہیں. تو اب بھی ان کا ایک آخری حربہ بچا ہے کہ جسے وہ استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ عوامی طاقت کے ذریعے تو حکومت کو ہٹایا نہیں جا سکا ہے. تو اب کچھ جماعتوں کی کوشش یہ ہے کہ جو اگلے الیکشن میں باقی وقت بچا ہے تو اسے ایوان میں تبدیلی کے اندر سے ختم کیا جا سکے. لیکن جو اپوزیشن کی بڑی جماعت ہے پیپلز پارٹی، ان کا مطالبہ تو اگلے نئے انتخابات کا ہے. ان کی ہمیشہ سے یہی مطالبہ رہا ہے کہ یہ حکومت استعفیٰ دے اور نئے انتخابات کرائے جائیں، جبکہ نون لیگ کا مطالبہ یہ ہے کہ کسی طرح اس حکومت کو چلتا کیا جائے، چاہے اس کے لیے ایوان کے اندر سے ہی تبدیلی لائی جائے. اس سلسلے میں مولانا فضل الرحمان بھی خاصے متحرک ہیں، لیکن ان کی تو اسمبلی میں ان کی اپنی سیٹ نہیں ہے، ان کی جماعت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن وہ کیونکہ ان کا ایک حلقہ اثر ہے، ان کے کارکنان ہیں، وہ ان کو کام میں لیتے ہوئے حکومت کے خلاف ایک تحریک چلا رہے ہیں. لیکن اسمبلی میں ان کی کوئی خاص وقت میں سمجھتی ہوں کہ نہیں ہے. اسمبلی میں جن پارٹیوں کی اکثریت ہے وہی اس سلسلے میں کچھ کر سکتی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کا اس سلسلے میں کیا لائحہ عمل ہوتا ہے کہ کیونکہ ان کے صرف اگر حکومتی ارکان میں سے یا ان کے اتحادیوں میں سے ہی کوئی وزیر اعظم کے خلاف ووٹ دے تب تو یہ تحریک کامیاب ہو سکتی ہے، ورنہ اس تحریک کی کامیابی کی کوئی امید یا ایسے چانسز نہیں ہیں. بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے سب سے زیادہ کوشش کی جا رہی ہے حکومت کو ہٹانے کی، احتجاج کی، لیکن بہت ممکن ہے کہ جیسے پہلے وہ سینٹ میں عدم اعتماد کے موقع پہ بھی کچھ سرپرائز پیپلز پارٹی کی طرف سے ہی آیا تھا، تو ہو سکتا ہے کہ اب بھی سرپرائز پیپلز پارٹی کی ہی طرف سے آ جائے جو اس تحریک عدم اعتماد کی ناکامی کا سبب بنے. بہرحال نمبر گیمز تو یہی کہتے ہیں کہ اس وقت حکومت کو بہتری حاصل ہے اور حکومت یہ تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنانے میں کامیاب ہو جائے گی. اب دیکھتے ہیں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. نئے حالات کے مطابق اپنے نئے ولاگ میں بات کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.